آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور تصور پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے، آپ جانتے ہیں، جس میں دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے۔ تو چلیں اس گہرے خیال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری آج کی ساری بات چیت جو ہے نا وہ قرآن کی اسی ایک آیت کے گرد گھومے گی، اور نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس آیت میں خاص طور پر مومنوں کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ آخر ایک یاد دہانی ان کے لیے اتنی زیادہ طاقتور کیوں ثابت ہوتی ہے؟ اچھا، جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے نا تو ہمیں ایمان اور انسان کی فطرت کے بارے میں کچھ بہت ہی دلچسپ باتیں پتہ چلیں گی۔ چلیں، سب سے پہلے تو یہی دیکھتے ہیں، جب ہم اسلامی حوالے سے یاد دہانی کی بات کرتے ہیں تو اس سے آخر مراد کیا ہے؟ کیونکہ یہ صرف کسی بھولی ہوئی بات کو یاد دلانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے جو اسلامی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے تذکیر، اور اس کا مطلب صرف یاد دلانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا عمل ہے، یعنی اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے آپ کہہ سکتے ہیں خبردار کرنا۔ تو یہ ایک طرح کی گائیڈنس ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ اور اس یاد دہانی کا مقصد بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے آپ سمجھیں دو پہلو ہیں، ایک طرف تو یہ اچھائی اور نیکی کی ترغیب دیتی ہے، اور دوسری طرف یہ برے کاموں کے انجام سے ڈراتی ہے، خبردار کرتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا بیلنس قائم کرتی ہے تاکہ لوگ اللہ کی سزا سے بچ سکیں۔ اچھا، تو اب ہم یہ تو سمجھ گئے کہ یاد دہانی اصل میں ہے کیا۔ تو اب واپس آتے ہیں اپنے اسی مول سوال پر کہ یہ خاص طور پر مومن کو ہی کیوں فائدہ دیتی ہے، اور اس کا جواب چھپا ہے دل کی کیفیت میں۔ یہاں دیکھیں، یہ بات کتنی اچھی طرح واضح ہو رہی ہے۔ ایک مومن کی ذہنیت ہی ایسی ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے اور تکبر سے بچنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ تو بس اسی لیے جب کوئی نصیحت کی بات آتی ہے نا تو وہ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات نصیحت میں نہیں بلکہ سننے والے کے دل میں ہے۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ نصیحت ایک بیج کی طرح ہے۔ اب بیج کو اگنے کے لیے زرخیز زمین چاہیے ہے نا؟ مومن کا دل بالکل اسی زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے جو نصیحت کو قبول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اچھا، یہ سب تو ہو گئی تھیوری، لیکن عملی طور پر یہ چیز کیسی نظر آتی ہے؟ چلے اس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بہت ہی زبردست مثال دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نصیحت کرنا کوئی کبھی کبھار کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ تو ان کے مشن کا ایک مرکزی حصہ تھا۔ وہ مسلسل اپنی روزمرہ زندگی میں لوگوں کو اچھے کاموں کی یاد دلاتے رہتے تھے اور برے کاموں سے خبردار کرتے رہتے تھے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایک بدو کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام سی ملاقات کو بھی رہنمائی کا ایک موقع بنا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کرنے کے لیے کسی بہت بڑے مجمع یا اسٹیج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل، اس واقعے سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ نصیحت صرف جمعے کے خطبوں یا بڑی بڑی تقاریر کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو ذاتی طور پر ون آن ون قریبی لمحات میں بھی اتنی ہی مؤثر ہو سکتی ہے جیسے کسی دوست سے عام سی بات چیت میں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس زبردست اصول کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ چلیں کچھ ایسے عملی طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمیں اس نصیحت کی اصل روح کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہاں 3 بہت اہم کام بتائے گئے ہیں جو اس راستے پر چلنے میں مدد کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دوسروں کے ساتھ مہربانی اور انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ دوسرا، نماز کی پابندی کی جائے تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط رہے۔ اور تیسرا، اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے، یعنی وہ ہر وقت ہمارے دھیان میں رہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو وہی بنیادی باتیں ہیں جن کی تعلیم تمام نبیوں اور رسولوں نے ہمیشہ دی ہے۔ یہ ایک ایسی رہنمائی ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں بلکہ نسل در نسل آگے بڑھتی ہے۔ تو حقیقت میں نصیحت کرنے اور پھر اسے کھلے دل سے مان لینے کی یہ جو صلاحیت ہے نا، یہ واقعی ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ یہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، اتنی بھاگ دوڑ ہے، آخر وہ کون سی نصیحت ہے جو واقعی سیدھی دل میں اتر جائے اور کوئی حقیقی تبدیلی لا سکے؟ شاید سب سے طاقتور یاد دہانی وہی ہے جو ہمیں یاد دلائے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ